لنعلم، ہم دکھانا چاہتے ہیں، من یتبع الرسول، کون اتباع کرے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن، اس شخص سے، ینقلب علی عقبیہ، جو پلٹتا ہے ایڑیوں کے بل۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ قبلہ بدلنا بہت مشکل ہے، ناسخ و منسوخ کو ماننا بہت گراں ہے، غیب کے اسرار و رموز سمجھنا بہت مشکل ہے، وہی حدیثی پر ایمان لانا بہت گراں ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جن کو توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، جن کو خدا نے ہدایت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دین کی توفیق سے مالا مال فرمایا۔ اب ایک اشکال ہوا کہ 16 مہینے 10 دن تک جن مسلمانوں نے بیت المقدس کی نمازیں پڑھی اور مرے، ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو عارضی قبلہ تھا، عبوری قبلہ تھا۔ جواب، وہ نماز انہوں نے ایمان کی وجہ سے پڑھی۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کی ہر حال میں اطاعت ہو۔ اگر وہ نماز جو ایمان کے ساتھ پڑھی گئی ہے قبول نہ ہوئی تو یہ ایسا سمجھو جیسے ایمان مسترد کیا گیا، خدا ایمان کو مسترد نہیں کرتا۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں اعمال کو ایمانیات ثابت کرنے کے لیے جزء ایمان یہ آیت پیش کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ اگر کسی کی نماز نہیں ہوئی تو اتنا بڑا نقصان جیسے ایمان کو دچ کا لگا۔ قرآن کریم میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نمازوں کی پابندی کرو، مشرک مت بنو۔ مفہوم مخالف جن کے ہاں معتبر ہے، صاف ستھری بات ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے مقابلے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ شرک سے براہ راست ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ کیا ایمان لائے شرک اس کے ساتھ لت پت کر کے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، رحم کرنے والے۔ یہ ادھر نماز ادھر نماز اور آخر کار قبلے کی نماز، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ کئی جگہ گھوم پھر کے یہاں پڑھنے آ کے بیٹھ گئے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ خدا تعالیٰ کی رافت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو مشقت کے بعد نعمت مل جائے۔ یاد رکھنا، جو محنت کے بعد چیز ملے وہ لذیذ بہت زیادہ ہوتی۔ بھوکے کو کھانے کا کیسا مزہ آتا ہے، پیٹ بھرے ہوئے کو تو بریانی بھی چٹنی سے خراب لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بیت المقدس کی نمازیں پڑھتے تھے تو نماز کے دوران اچانک انتظار وحی میں اور شوق امر ربی میں نگاہ اٹھ جاتی تھی۔ یہ نبوت کی خاصیت ہے، اس لیے حدیث میں ہے تم دعا میں اوپر مت دیکھو۔ بعض روایات میں نماز میں، یعنی نہ نماز میں دیکھو نہ دعا میں دیکھو، کہیں تمہاری آنکھیں ختم نہ کر دیجیے۔ نبی تو دیکھتا تھا، وحی کے لیے آپ کس چیز کے لیے دیکھتے؟ اور وحی اوپر سے آتی آسمانوں سے، کیونکہ نسبت اشرفی ہوتی ہے، شرافتوں کی طرف کی جاتی ہے، نسبت شریفہ ہے۔ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی اور آسمان بھی، لیکن زمین کی طرف نسبت نہیں ہوتی، کہتے آسمانوں والا جانتا ہے۔
حالانکہ وہ زمینوں والا بھی ہے، رب السماوات والارض۔ اس شوق وحی میں اور انتظار میں چہرہ انور بغیر اختیار کے آسمان کی طرف ہو جاتا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، بارہا دیکھا اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف۔ سمجھ گئے بات؟ طالب علم ہو کبھی صیغہ بھی سمجھا کرو، تقلب باب تفاعل ہے، غیر اختیاری طور پر، یعنی آپ نہیں اٹھاتے تھے، حضرت کی طرف سے معذرت بھی ہو گئی، خود بخود اٹھتا تھا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، یہ نہیں فرمایا کہ سجدہ السحرہ، وہ بے اختیار کے معجزت ہے۔